چائنا کا جنات غوث پاک کے مرید کی لڑکی کو اٹھا کے لے گیا. نہیں سمجھے؟ پھر سے سمجھ لے. چائنا کا جنات غوث اعظم کے مرید کی لڑکی کو اٹھا کے لے گیا. پھر کیا ہوا؟ ویڈیو دیکھیں، پھر بعد میں آپ سے بات کروں گا. میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی. اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، بچوں کی یہ شان ہے، خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی. دیکھیں ویڈیو. تو اس ویڈیو میں جنات لڑکی کو اٹھا کے چائنا تک لے جاتا ہے اور غوث پاک کا مرید، غوث پاک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مرید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر وظیفہ بتایا، مرید گئے غوث اعظم کے پاس، انہوں نے وظیفہ بتایا کہ پہاڑی کے ٹلے پہ جاؤ اور وہاں 3 دن یہ وظیفہ کرو تو جنات آئیں گے، وہ آپ کے حاجت پوری کریں گے، جہاں لڑکی ہوگی اس سے دلا دیں گے. تو مرید نے اسی طرح سے چلہ کھینچا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنات
कोई चीज़ को उठा नहीं सकता, माचिस की तिल्ली हिला नहीं सकता। जो घरों में चोरी होती है ना, बात आई है तो बता दूं, घरों में चोरी होती है तो घर वाला ही कोई चोर होता है। जेवर चोरी होते हैं घरों में से, पैसे चोरी होते हैं, तो घर में ही चोर होता है। नाम आता है जिन्नात ले गया, हालांकि जिन्नात कोई से को छेड़ नहीं सकता। हाँ, किसी के ऊपर मुसल्लत हो के उससे काम करा सकता है, लेकिन जिन्नात खुद कुछ नहीं कर सकता। जिन्नात एक रूहानी है, कोई जिस्मानी तो है नहीं। रूहानी और जिस्मानी में ये फ़र्क है कि वो रूहानी है, जिस्मानी है नहीं। तो जब उसको जिस्म नहीं है तो वो तुम्हारी चीज़ को कैसे उठाएगा? तो ये कहानी किताबों में अच्छी लगती है, फिल्मों में अच्छी लगती है कि ताज महल उठा के ले गया, 7 समुंदर पार। वो जो अलाउद्दीन का चिराग में महल उठा के ले गया, अलाउद्दीन को भी उठा के ले गया, पहुंचा दिया वहाँ। तो ये मेरे भाई, फिल्मों में कहानी अच्छी लगती है, किताबों में अच्छी लगती है, हकीकत में ऐसा नहीं है। जिन्नात कोई चीज़ छू नहीं सकता, कोई चीज़ हिला नहीं सकता। जिन्नात किसी के ऊपर मसल्लत हो सकता है, किसी के शरीर में आ सकता है, और वो भी हजारों में एक आध केस ऐसा बनता है, हजारों करोड़ों में। बल्कि ये जो दरगाहों पे भीड़ लगी पड़ी है, मज़ारों पे भीड़ लगी पड़ी है कि जिन्नात है, भूत है, पुलेत, कुछ नहीं है। ये एक साइकोलॉजी बीमारी है जो दिमाग के अंदर बस जाता है। बस वो बस गया, उसके दिमाग में बस गया कि मेरे ऊपर भूत है, बस वो बस गया। ये साइकोलॉजी बीमारी है और इसका इलाज डॉक्टर के पास है। हालांकि अगर आप तवज्जो देखेंगे तो दरगाहों पे इलाज नहीं होते। दरगाह पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, दरगाह पे इलाज होते नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, वो लड़की को ले गया, अब 3 दिन का वजीफ़ा बताया गौसे आजम ने, तो 3 दिन में तो लड़की पे और जिन्नात पे गुस्ल वाजिब हो गया। अगर इनके कहने के मुताबिक, इनके कहानी के मुताबिक, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, ये गौसे आजम पे झूठ बांधा गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम गिनते हैं कि हो गया, जिन्नात उसको उठा के ले गया, तो 3 दिन में गुस्ल वाजिब हो गया, लड़की पे भी लड़के पे भी। और वो लड़की जिन्नात के साथ काला मुंह करके आई वापस। ये तो होगा, जब कहानी रचोगे तो कहानी में से कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा उसमें से। तो अब वो लड़की बदकारी करके आई है, अब जिन्नात के बेटे की माँ बनेगी वो। क्या यही कहानी सुनाने को रखी थी? ये किस्से कहानी मैं कट्टर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गौसे आजम के नारे लगाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। गौसे आजम का कई को हम नारे लगाएंगे? गौसे आजम कौन है? हमने कलमा पढ़ा जिसकी कब्र मदीने में है, उसका कलमा पढ़ा है ना हमने, तो हम उसके नारे लगाएंगे। हम तो रसूलुल्लाह के नारे लगाएंगे, क्यों लगावे गौस पाक के नारे? और गौसे पाक ये कर दिया, वो कर दिया, इंसान कुछ नहीं कर सकता। पानी में, समुंदर में चल पार हो गए, लाव पकड़ के एक नाले में धक्का देते हैं, नाले से पार होके बताना। या कोई मुरीद होगा उनका ऐसा, इसलिए जो चैलेंज देवे तो आवे सामने, पानी पे चल के बतावे। तो ये किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं,
یہ حقیقت میں نہیں، یہ بھرم پھیلانے والی باتیں مت کرو۔ اہل سنت اس کا نام ہے کہ سنت کو ماننا اور قرآن کو ماننا۔ اناپ شناپ بزرگوں کو ماننا یہ کوئی سنت نہیں ہے، کسی کو بھی ماننا سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، جو آپ نے بول دیا وہ سنت، جو آپ نے کر بتایا وہ سنت۔ اور یہ جو چمتکار ہے، یہ کرامات ہے، یہ تو معجزے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو معجزے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے، ولیوں کو کہاں سے دیتا ہے؟ اور اگر کوئی ولی پوری دنیا میں ہو تو کچھ کر کے بتاؤ نا، کچھ کر کے بتاؤ میرے بھائی۔ ہاں، ایسے بولنے سے نہیں۔ اب تم نے 1 کروڑ کہانی گھڑ رکھی ہے، تو اس میں سے کم ایک تو بتا دو، ایک تو کر کے بتا دو ہمیں، جو ہمیں یقین آوے۔ اہل سنت میں کچھ لوگ ایسے گھس گئے ہیں جو اہل سنت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اعلی حضرت میں چلے جاؤ، وہاں قوالی نہیں ہوتی، وہاں ڈھول نہیں بجتا، وہاں عرس اس طرح سے ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اعلی حضرت، اور یہاں دیکھو کتنا ببال ہے اس باتوں پہ۔ تو یہ پیر بنے بیٹھے ہیں، یہ پیر اپنی طرف کیچ اپ کرتے ہیں، اسلام سے ہٹاتے ہیں، قرآن سے ہٹاتے ہیں، سنت سے ہٹاتے ہیں اور اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ بات میں بولتے ہیں، کوئی بھی کہانی سناتے بولو سبحان اللہ، نہیں بولتا آدمی تو بلواتے ہیں، تو سبحان اللہ تو بولیں گے جب تیری بات ہم کو پسند آئے گی۔ بولو سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کیسے بول دے وے؟ ارے سبحان اللہ لائق تجھے بات تو کری ہو، یہ کہانیوں پہ سبحان اللہ بولیں گے؟ تو میرے بھائیو، قرآن کو ترجمے سے دیکھو اور باریک دماغ لگا کے دیکھو، سب کچھ مل جائے گا۔ کل تم یہی بولتے ہو جاؤ گے جو میں بول رہا ہوں۔ میرا یقین کرو، اور اپنے گھر میں قرآن ہے، قرآن ترجمے سے پڑھو۔ سنت چلو تمہارے کام کی نہیں ہے، سنت حدیثوں میں آئی ہے، حدیث کہیں ملتی نہیں ہے، حدیث ہر آدمی خرید نہیں سکتا، تو خالی قرآن تو دیکھ لو، سنت نہیں تو۔ حدیثوں میں سنت آئی ہے، قرآن میں شریعت آئی ہے۔ سنت وہ ہے جو قرآن دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو قرآن میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہم نے کیا، تو ہم سنت اس کو کہتے ہیں، سنت۔